نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت۔ نماز فجر، اس کی کیا اہمیت اسلام میں ہے، اس کی کیا فضیلت اسلام میں ہے، اور فجر کو قائم کرنے پر اللہ تعالیٰ کے پاس کیا انعامات ہیں، اور فجر کو قائم نہ کرنے پر کیا سزائیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین کرام، فجر کی اہمیت اور فضیلت اگر ہم جاننا چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے۔ واضح طور پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر دن میں 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر سدرۃ المنتہا کے پاس ایک تحفے کی شکل میں ان 5 نمازوں کو عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ کی امت پر بھی ان 5 نمازوں کو فرض قرار دیا گیا۔ یہ 5 نمازیں پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، لیکن ان نمازوں میں اگر ہم اہمیت اور فضیلت کی بات کریں تو فجر کی نماز کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کو قائم کر کے انسان اللہ کی بشارتوں کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس کو نہ پڑھ کر انسان اللہ کی سزاؤں اور وعیدوں کا مستحق بھی بن سکتا ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے پڑھنے پر ایک مسلمان کہلائے گا، اور جس کے چھوڑنے پر مسلمان دائرے اسلام سے نکل کر کافروں کی لیسٹ میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ یہی وہ نماز ہے جس کو قائم کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کو نہ پڑھنے پر جہنم کی سزائیں بھی ان لوگوں کے لیے سنائی گئی ہیں۔ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جانے والا ہے۔ دنیا کی کئی چیزیں ہیں، دنیا کی کئی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کے بارے میں بعد میں پوچھا جائے گا، ان چیزوں کے بارے میں بعد میں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال اللہ کی بارگاہ میں انسان کو جب کھڑا کیا جائے گا، جب میزان کو قائم کیا جائے گا، ترازو کو وہاں پر لوگوں کے نیک اعمال کو اور ان کی بدعمالیوں کو تولنے کا جب موقع ہوگا، تو سب سے پہلا سوال انسان کو جو کیا جائے گا نماز کے بارے میں کیا جائے گا کہ تم نے نماز کو پڑھا یا نہیں پڑھا۔ تو ان نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت فجر کی نماز کی ہے۔ اگر اس کی اہمیت کی ہم بات کریں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 پر 8 میں کہا گیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آپ نماز کو قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور آپ فجر میں قرآن کی تلاوت کیجئے۔ ایک معنی اس کا فجر کی نماز کا بھی کیا گیا ہے، آپ فجر کی نماز کو قائم کیجئے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت میں قرآن کو پڑھنا یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں
ٹوٹل 5 نمازوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور 5 نمازوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ کہا گیا وہ قرآن الفجر، فجر کا اہتمام کیا جائے، اور پھر خصوصیت پر اور ایک خصوصیت کو بیان کیا گیا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس سے فجر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 114 اور 115 میں کہا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَظُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا آپ نماز کو قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں میں، صبح شام کی نماز کا تذکرہ کیا گیا، آپ نماز کو قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں میں، وَظُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے میں بھی نماز کو قائم کیجئے، اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، واصبر، اور آپ صبر کیجئے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بیکار نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی خصوصیت کے ساتھ نمازوں کا تذکرہ اور اس میں فجر کی نماز کا تذکرہ کیا گیا، اور فجر کی کیا اہمیت ہے، فرض نماز کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو فجر کی سنتوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ اہمیت دے کر اس کو بیان کیا ہے، کتنا زیادہ رتبہ اور مقام دے کر سنتوں کا بیان کیا ہے۔ سنتوں کے بارے میں کہا گیا، بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں لم یکن النبی علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منہ علی رکعتي الفجر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل یعنی سنتوں میں سے فجر کی 2 رکعت سنتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، کسی اور نماز کو اتنی اہمیت رسول اکرم نہیں دیتے، کسی اور سنت نماز کو رسول اکرم اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز کی سنتوں کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ اور بخاری کی حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس حدیث کے راویہ ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں ان النبی کان لا یدع رکعتین قبل الغداۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان النبی کان لا یدع، کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ صحابیات اور صحابہ نے بیان کیا، آپ کی بیویوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر کی حالت میں ہوتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعت سنتوں کو پڑھا کرتے تھے، اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی فرض نماز کے علاوہ فرض سے پہلے جو 2 رکعت سنت نماز پڑھی جاتی ہے ان 2 رکعت سنتوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ 2 رکعت سنتیں پڑھنا اتنا زیادہ فائدہ مند ہے، اتنا زیادہ بہتر ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ایک جگہ رکھ دیا جائے
اور فجر کی 2 رکعت سنتوں کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو یہ 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر نظر آئیں گی۔ شارحین اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار قیمتی چیزیں ہیں، دنیا میں سونا اور چاندی بھی ہے، دنیا میں روپیہ اور پیسہ بھی ہے، دنیا میں ہیرے اور جواہرات بھی ہیں، دنیا میں بڑی بڑی کروڑوں روپے کی اربوں روپیوں کی عمارتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی یہ سونا اور چاندی ہیں، جتنا بھی یہ ہیرے اور جواہرات ہیں، ان ہیرے اور جواہرات سے بہتر یہ فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں، کیونکہ ان 2 رکعت سنتوں کو پڑھنے پر اللہ کے پاس جو اجر ملنے والا ہے، اللہ کے پاس جو ثواب ملنے والا ہے، دنیا کے سونے چاندی ہیرے جواہرات سے زیادہ ثواب وہاں پر ان لوگوں کو ملے گا جو ان 2 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، انہو قال فی شأن الرکعتین عند طلوع الفجر لہما احب الی من الدنیا جمیعا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بارے میں کہا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بارے میں کہا کہ یہ 2 رکعت سنتیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر مجھے یہ 2 سنت رکعتیں ہیں، یہ 2 رکعت نماز ہے۔ غور کیجئے، ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب فجر کی فرض نماز سے پہلے پڑھے جانے والی 2 رکعت سنت کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو پھر فجر کے فرض نماز کی کتنی بڑی اہمیت اللہ کے رسول کی نگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوگی۔ جب سنتوں کی اتنی اہمیت بیان کی گئی کہ دنیا اور دنیا کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر یہ 2 رکعت سنتیں، تو پھر فرض نماز کا مقام کیا ہوگا؟ فجر نماز یہ ہم تمام لوگوں پر لازم ہے۔ ویسے تو 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ فجر کی نماز کا ہمیں انتظام کرنا چاہیے، ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آئیے چلتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہونے والے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے سے ہمیں کیا ثواب ملنے والا ہے، کیا انعامات ہمیں ملنے والے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ فرشتوں کی رپورٹ میں حاضر ہو جاتے ہیں، غیر حاضر نہیں ہوتے، کیونکہ فرشتے فجر کی نماز میں لوگوں کی حاضری لینے کے لیے آتے ہیں، کون موجود ہے اور کون موجود نہیں ہے، رپورٹ کے لیے فرشتے فجر کی نماز میں آتے ہیں۔ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر میں اس کا نام درج کر لیتے ہیں، اور جو اس نماز میں حاضر نہیں ہوتا تو وہ دیگر نمازوں میں بھی غیر حاضر شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ العصر وصلاۃ الفجر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان فرشتے حاضر ہوتے ہیں، دن میں حاضر ہوتے ہیں، فی صلاۃ العصر، عصر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، وصلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، ویجتمعون، اور وہ فرشتے جمع ہوتے ہیں، ثم یعرج الذین باتوا فیکم، اور پھر وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے ساتھ دنیا میں رات کو گزارا تھا، یعنی جن فرشتوں کی ڈیوٹی رات کی ڈیوٹی تھی، عصر سے لے کر فجر تک ان کی ڈیوٹی تھی، جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ دنیا میں رات کو گزارا تھا، فَيَسْأَلُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں۔ جب یہ فرشتے آسمانوں پر چڑھ کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو پورا کر کر جاتے ہیں،
वहुव आलमु बिहिम, हालांकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरिश्तों से ज्यादा जानने वाला है। अल्लाह को मालूम है कि मेरा बंदा कौन कैसा है, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरिश्तों से अपने बंदों के बारे में सवाल करते हैं, अपने बंदों के बारे में पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कैफा तरक्तुम इबादी, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों को तुमने किस हालत में पाया? जब तुम वहां पर दुनिया में गए थे तो मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फयक़ूलूना, फरिश्ते कहेंगे, तरकनाहुम वहुम युसल्लून व अतैनाहुम वहुम युसल्लून, ऐ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, जब हम उनके पास गए थे तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे, जब हम उनके पास से आ रहे थे तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। यानी जो फज्र की नमाज में थे तो उनके बारे में गवाही फरिश्ते देंगे, और जो असर की नमाज में थे उनके बारे में यहाँ पर फरिश्ते गवाही देंगे। जब हम वहां पर गए थे ड्यूटी के लिए तब भी वो लोग फज्र की नमाज अदा कर रहे थे, और असर की नमाज में जब हम वापस आ रहे थे अपनी ड्यूटी को पूरा करके, उस वक्त भी तेरे बंदे वहां पर नमाज पढ़ा कर रहे थे। तो इस हदीस से मालूम होता है कि फज्र की नमाज में फरिश्ते हाजिर होते हैं, रिपोर्ट लिखने के लिए हाजिर होते हैं, अपने हाथों में रजिस्टर लेकर उनका नाम इंदराज करने के लिए हाजिर होते हैं। जो लोग फज्र की नमाज में गायब होते हैं तो उनका नाम भी फरिश्तों के रजिस्टर में गायब हो जाता है। अब अगर इंसान जोहर की नमाज पढ़ ले, असर की नमाज पढ़ ले, मगरिब और इशा की नमाज पढ़ ले, लेकिन फरिश्तों की रिपोर्ट में तो वो गैर हाजिर शुमार किया जाएगा। इसकी एक हल्की सी मिसाल इस तरह इसको समझा जा सकता है। स्कूल और कॉलेज के मौके पर आप लोगों ने देखा होगा कि पहली पीरियड में वहां पर तलबा की हाजिरी होती है। जो शुरू में वहां पर हाजिर हैं वो हाजिरी दे देते हैं। अगर कोई तालिब इल्म, अगर कोई स्टूडेंट 9 बजे उसको पहुंचना था लेकिन 10 या 10:30 बजे क्लास में पहुंचता है तो वह रजिस्टर में तो गैर हाजिर ही शुमार किया जाएगा, उसकी हाजिरी हो चुकी है। वैसे ही फरिश्ते यहाँ पर फज्र में आकर हाजिरी ले चुके हैं। अब इंसान अगर नेक आमाल करने के लिए आगे बढ़ता है, दूसरी नमाजें पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है, फिर भी वो फरिश्तों के रजिस्टर में गैर हाजिर शुमार किया जाएगा। तो सबसे बड़ा फायदा हमें यह मालूम हुआ कि फज्र की नमाज पढ़ने से हम फरिश्तों की रिपोर्ट में, उनके रजिस्टर में हाजिर हो जाते हैं। इसी तरह फज्र की नमाज पढ़ने का दूसरा फायदा यह है कि जो लोग इस नमाज का एहतमाम करते हैं उनकी जिंदगियों में खैर और बरकतों का नुज़ूल होता है, उनके घरों में खैर और बरकतों का नुज़ूल होता है, उनकी जिंदगी चैन और सुकून वाली बन जाती है, उनकी जिंदगियों से मुसीबत और परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि फज्र का वक्त खैर और बरकत वाला वक्त होता है। इसकी दलील मुस्नद अहमद की हदीस है। सखर गामिद इस हदीस के रावी हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने इस दुआ को किया, अल्लाह के रसूल ने दुआ को किया, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के फज्र के वक्त में बरकत को नाजिल फरमा। दुआ करने वाले अल्लाह के रसूल जिस दुआ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने प्यारे हबीब की दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला ने फज्र के वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ की बदौलत बहुत सारी रहमतों को रखा है, बहुत सारी बरकतों को रखा है। हम देखते हैं कि फज्र के वक्त में दिलों को सुकून मिलता है, ऐसा सुहाना वक्त होता है, अगर बाहर निकलते हैं तो चैन की सांस लेने का मौका मिलता है, दिलों को तस्कीन मिलती है। लेकिन ऐसे बरकत वाले वक्त में आज हम मुसलमान अपने नरम और गर्म बिस्तरों पर सोकर इस बरकत को गवा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बरकत से महरूम हो रहे हैं और शिकायत ये होती है
کہ ہمارے اندر بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں چین و سکون نہیں ہے، شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد بگڑ رہی ہے، شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہو رہی ہے، شکایت یہ ہوتی ہے کہ تجارت میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ کیسے خیر و برکت کا نزول ہوگا؟ کیسے ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا جبکہ ہم نے اس برکت اور سکون کے وقت کو اپنے بستروں پر سو کر گزار دیا ہے؟ بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان فجر سے پہلے بھی اٹھتے ہیں لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے محلے میں چائے کی ہوٹلیں رات میں 3 بجے سے کھلتی ہیں، اگانی بجی وہاں پر بنتی ہے، پروٹے وہاں پر بنتے ہیں، لیکن مسجد میں وہ ہوٹل والے نظر نہیں آتے۔ بہت سارے قریشی لوگ، بہت سارے خسائی لوگ اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے رات میں 4 بجے اٹھتے ہیں، گوشت کو لے کر اپنی دکانوں میں بیٹھتے ہیں۔ مسجدوں کے بازو میں گوشت کی دکانیں ہیں، مسجد کے بازو میں بیٹھ کر اپنی دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں نہیں آتے اور شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دکان میں خیر و برکت نہیں ہے۔ کہاں سے خیر و برکت کا نزول ہوگا جبکہ ہم نے اس بہترین وقت کو گوا دیا ہے، ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ وقت بہت ہی سہانا وقت ہوتا ہے، بہت ہی فائدے اور رحمتوں والا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں نماز پڑھ کر، اس وقت میں قرآن پڑھ کر، اس وقت میں ذکر و اذکار کر کے اپنے وقت کو اگر ہم گزاریں گے تو اللہ کی قسم ہماری زندگیوں سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہماری جتنی بھی مصیبتیں ہیں، ساری مصیبتیں ہماری زندگیوں سے دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح فجر کی نماز کے فوائد کی اگر ہم بات کریں تو تیسرا فائدہ اس نماز کا یہ ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز کو پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج نکل جاتا ہے تو اٹھ کر اسی جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ آپ یقین جانیے ایسے لوگوں کی جو فضیلت بیان کی گئی، ایسے لوگوں کو حج اور عمرہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی دلیل ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص فجر کی نماز کو با جماعت پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز کو پڑھتا ہے اور اسی جگہ پر بیٹھ کر ثم قعد یذکر اللہ، اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ اسی جگہ پر اٹھ کر 2 رکعت نماز کو پڑھتا ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، 2 رکعت نماز کو پڑھتا ہے، کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ، تو ایسے شخص کے لیے مکمل حج اور عمرہ کا ثواب دیا جائے گا۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے فجر کی نماز کی۔ آج لوگ حج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود وہ لوگ حج نہیں کر سکتے۔ روپیہ پیسہ لگا کر روپے پیسے کو اکٹھا کرنے میں بہت سارے لوگوں کی زندگی کا پورا مال کمائی وہاں پر جمع کرنا پڑتا ہے۔ 4 لاکھ روپیے، 5 لاکھ روپیے، بہت ہی بڑی مسافت کو طے کر کے، سفر کی پریشانیوں کو اٹھا کر، مصیبتوں کو اٹھا کر، 1 مہینہ 40 دن تقریباً اپنے گھر والوں سے دور ہو کر لوگ حج کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اتنا مال خرچ کرنے پر، اتنی محنت کو صرف کرنے پر جو ثواب ملنے والا ہے
بالکل اتنا ہی ثواب اس انسان کو گھر بیٹھے روزانہ ملے گا، گھر بیٹھے روزانہ ملے گا جو جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتا ہے۔ سورج کے نکل جانے کے بعد صرف 2 رکعت نماز کا اہتمام کر لیتا ہے تو حج کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور عمرہ کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی من گھڑت واقعہ نہیں ہے، کسی بیکار آدمی کی بات نہیں ہے، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے۔ آج بہت سارا ٹائم ہم دنیا کمانے کے لیے تو نکالتے ہیں، بہت سارا ٹائم فجر کے نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے کا جو وقت ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ اگر ہم فجر کی نماز با جماعت پڑھ کر بیٹھ کر 2 رکعت کو پڑھ لیتے ہیں تو اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا انعام ہماری جھولی میں آنے والا ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے جو فوائد ہیں اس میں سے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ فجر پڑھنے والا اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے، جندب اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فانظر یا ابن آدم لا یطلبنک اللہ من ذمتہ بشیء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، فهو فی ذمۃ اللہ، ایسا شخص اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ فانظر یا ابن آدم لا یطلبنک اللہ من ذمتہ بشیء، اے ابن آدم تم اس بات کا خیال رکھو، الرٹ کیا اللہ کے رسول نے، اے ابن آدم تم اس بات کا خیال رکھو کہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں تم سے سوال نہ کر لے، کہیں تم سے پوچھ نہ ہو جائے، کہیں تمہارا مواخذہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے اس ذمے کو حاصل کرو، اللہ کی حفاظت کو حاصل کرو۔ آج ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو حادثات ہی حادثات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں صحت مند تھے، گھر کو لوٹتے وقت بیمار ہو کر لوٹتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت آدمی تندرست تھا لیکن حادثہ کا شکار ہو جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹتا ہے، پیر ٹوٹتا ہے، کسی مصیبت کا گرفتار ہو جاتا ہے۔ آدمی اچھی حالت میں گھر سے نکل رہا تھا لیکن بزنس میں لاس ہو کر، اپنی تجارت میں لاس ہو کر گھر کو واپس لوٹتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حفاظت میں آج ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیا ہے۔ فجر کی نماز ہم پڑھیں گے تو اللہ کی مکمل حفاظت میں ہم آ جائیں گے، اور جس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے، جس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے لے، اس کو دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ کی ذمہ داری میں، اللہ کی نگرانی میں وہ انسان آ جاتا ہی جو فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح فجر کے فوائد میں سے 5واں فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، قیامت کی تاریکیوں میں ایسے لوگوں کو روشنی ملے گی۔ قیامت کی تاریکی، قیامت کا اندھیرا بہت ہی سخت اندھیرا ہے، دنیا کے اندھیرے کی طرح وہاں کا اندھیرا نہیں ہوگا، بہت ہی سخت گہرا وہاں پر تاریک اندھیرا لوگوں کے سامنے آ جائے گا، لوگوں کو کوئی چیز نہیں دکھائی دے گی۔ ایسے سنگین موقع پر، ایسے مصیبت اور پریشانی کے موقع پر فجر کی نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پر روشنی کو پیدا کر دے گا۔ دلیل ترمذی کی حدیث ہے، برائدہ اس حدیث کے راوی ہیں، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو تاریک راتوں میں مسجدوں کی طرف فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں،
رات کا اندھیرا ہوتا ہے، فجر کے وقت میں اندھیرا ہوتا ہے، ایسے اندھیرے میں جو لوگ مسجدوں کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بالنور التام، مکمل نور کی خوشخبری سنا دو، مکمل روشنی کی خوشخبری سنا دو۔ کس دن؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن جو تاریکیاں ہوں گی، ان تاریکیوں میں ان نماز پڑھنے والے لوگوں کو مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ یہ نماز پڑھنے کے فوائد ہیں، فجر کے نماز کے فوائد ہیں۔ اور جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ان کو کیا نقصان ہونے والا ہے، ان کو کیا نقصان ہونے والا ہے۔ فجر کی نماز چھوڑنے والوں کا شمار منافقین میں سے ہو جائے گا۔ منافق ہے وہ آدمی جو فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے، منافق ہے وہ آدمی جو اس نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے۔ اس کی دلیل بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، لیس صلاة اسقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو یعلمون ما فیها لاتوہما حبوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز فجر کی اور عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ منافق دوسری نمازوں میں تو حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ منافق کے لیے عشاء کی نماز پڑھنا دشوار ہوتا ہے، کیونکہ منافق صرف ظاہری طور پر اپنا حلیہ مسلمانوں جیسا پیش کرتا ہے، ظاہری طور پر دکھاوا کرتا ہے۔ منافق ظہر اور عصر کی نماز میں تو آ جاتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں جو ایک مسلمان کے لیے امتحان ہوتا ہے، فجر کی نماز میں اپنی نیند کو قربان کر کے سردیوں کی راتوں میں، گرمیوں کی راتوں میں، بارش کی راتوں میں جو اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے کمرے کو چھوڑ کر، اپنے بستر کو چھوڑ کر یہ چھوڑنے کی جو قربانی دینا ہوتا ہے ایک سچا مسلمان ہی دیتا ہے۔ منافق اس قربانی کو نہیں دے سکتا۔ منافق کے لیے فجر کی نماز پڑھنا گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز بھی ان کے اوپر گراں اور بھاری گزرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں وہ لوگ منافق ہیں، وہ لوگ منافق ہیں۔ اور منافقین کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ نساء میں کہا گیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ یہ لوگ ظاہری طور پر دکھاوا کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، دکھاوا کرتے ہیں نمازوں کو پڑھنے کا، دیگر نمازوں میں تو حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن فجر کی اور عشاء کی نماز میں یہ منافقین حاضر نہیں ہوتے۔ تو منافقین کا جو عذاب بیان کیا گیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو جو لوگ فجر کی نماز کو چھوڑتے ہیں تو ان کا شمار بھی منافقین میں سے ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز پڑھنے سے اللہ کے پاس کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے، لَأَتَوْهُمَا حَبْوًا، اگر ان لوگوں کو سوری کے بل گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑے تو بھی وہ آ جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان اپاہج ہے، انسان کے اگر پیر نہیں ہے، یا انسان بیمار ہے، انسان مجبور اور لاچار ہے، ایسا انسان بھی اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز پڑھنے سے اللہ کے پاس کیا اجر ملنے والا ہے، تو وہ نہ اپنے ٹانگوں کی پرواہ کرے گا، نہ وہ اپنی بیماری کی پرواہ کرے گا، نہ وہ اپنی لاچاری اور مجبوری کی پرواہ کرے گا۔ وہ ساری پرواہوں کو چھوڑ کر گھسٹ گھسٹ کر چل نہیں سکتا، پھر بھی وہ رینگتے ہوئے اپنے سوری کے بل گھسٹ گھسٹ کر مسجد میں حاضر ہو جائے گا، اگر وہ فجر کی نماز کی اہمیت کو جان لے۔ اتنا بڑا اجر فجر کی نماز کا ملنے والا ہے، اور ہم ہیں کہ خواب غفلت میں آج ہم سوئے ہوئے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ آج مسلمانوں میں سے 90% لوگ
90% لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور ان 10% میں سے بھی بوڑھے لوگوں کی اکثریت ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، جن کی عمر ڈھل چکی ہے۔ نوجوان تو خال خال ہی نظر آتے ہیں، کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں پر نوجوانوں کی صفوں کی صفیں بندی ہوئی ہمیں نظر آئیں۔ آج مسلمان نوجوان بس کمانے کے چکر میں، دنیا کے چکر میں، آرام اور آلائش کے چکر میں انہوں نے اللہ کی اس دی ہوئی عبادت کو ٹھکرا دیا ہے، اور پھر شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے، شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں جاب نہیں مل رہا ہے۔ کہاں سے جاب ملے گا؟ آپ نے اللہ کے ذمے کو ٹھکرا دیا ہے، آپ نے اللہ کے دیے ہوئے برکت کے اس موقع کو ٹھکرا دیا ہے، آپ نے اللہ کی جانب سے ملنے والی جو رحمتیں جس ٹائم میں نازل ہوتی ہیں اس وقت کو آپ نے اپنی زندگی سے ہٹا دیا ہے۔ کہاں سے جاب ملے گا؟ کہاں سے اچھی لڑکی ملے گی؟ کہاں سے اچھا گھر ملے گا؟ کہاں سے ماں باپ کی وہاں پر اطاعت گزاری ہوگی؟ یہ تمام چیزوں کا تعلق اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے، فجر کی نماز کے ساتھ ہے۔ جس مسلمان کی زندگی کا آغاز، جس مسلمان کی صبح کا آغاز فجر کی نماز سے ہو تو وہ مسلمان دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، سارا دن بادشاہ کی حیثیت سے وہ زندگی گزارے گا۔ اور جس مسلمان کی صبح کا آغاز فجر کی نماز سے نہ ہو تو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرے گا۔ آج یہی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو یہ فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت قرآن اور حدیث کے روشنی میں چند چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، ہر گمراہی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی روٹی کے دروازوں کو کھول دے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذابات سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنی زندگی میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، توحید کے پرچم کو بلند کرنے والا بنائے، شرک کو مٹانے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں سدھر جانے والا بنائے۔ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دے، آمین۔